اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے۔ اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی آیت، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے۔ تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔
اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہو کوئی نہیں۔ یہ اصل دجال ہے۔ میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں۔ دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے۔ اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں۔ یہ نافلۃ لک کے درجے میں میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا ہوں۔ مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہ میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے، وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے۔ جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی۔ ہاں، حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی۔ ہاں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کی عمر۔ لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے۔ وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے۔ بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے۔ ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھ ہی پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ میں نے درس دیا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے، دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتی۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے، ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں، خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے۔ میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے۔ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام
بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے۔ اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب سے، ٹونک کے رہنے والے، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہیں طول العمر، انہیں کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے، اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے، در جوانی گفتم کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ جوانی میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق واقع ہو جائے، شعر شعر است گرچہ پیر بود۔ چوں میں پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم، تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است گرچہ شعر بود، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے، یہ مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری۔ اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں، میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ریسنٹ پاسٹ کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی ہے، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا۔ میرے اس آپریشن سے اب کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی، ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے، جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریخ صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بارے میں۔ تو عبد الکریم پاریخ صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال
اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض. بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں. ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے. یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن. انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے. کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے. تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے. اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے باتیں کرو. تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر. یہ ہمارا خاندانی مرض ہے. والد صاحب کا تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا. عام طور پر اس کی عمر ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں. والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال ہوا. یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ. میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے. ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی. اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش. جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں. میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا ہوں. ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کی یہ بات پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا. 70 برس میں ظہور ہوا. اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ. اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا. یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے. ہم زندگی خود لے کر نہیں آتے اور نہ ہی خود موت کا پیالہ پیتے ہیں. کوئی اور ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی کی مختلف مہلتیں دیتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس بلا لیتا ہے. تو یہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ اور میں نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے پیدا کیا جائے، مرد پیدا کیا جائے، ملتان میں پیدا کیا جائے، یہ اس شکل میں پیدا کیا جائے. ان سب بچیوں نے، مستورات نے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اپلیکیشن کی تاریخ نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہو. وہ کون ہے جس نے ان شکلوں کو بنایا؟ وہ کون ہے جس نے آسمان کے چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں کیوں آیا ہوں؟ آ کے بیٹھے بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے. 60-70 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے جینے کی. ایک پل میں زندگی گزر جاتی ہے اور خواہشات کا ایک بحر بے کراں، ایک ایسا سمندر اندر میں موجیں مار رہا ہے کہ 60,000 سال بھی زندگی ہو تو خواہشات ادھوری رہیں گی. بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے. تو کیا چاہتا ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر ہم اس علم تک نہ پہنچے تو موت
پہ بڑی حسرت ہوگی۔ اگر ہم نے اس چیز کو پا لیا، یہ بھید کھل گیا کہ کون ہے، پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ چاہتا کیا ہے، پھر مہلت بھی مل جائے گی کچھ کرنے کی۔ آپ ساری میڈیکل سائنس کی کتابیں کھولو اور ساری ٹیکنالوجی کی کتابیں کھولو، آپ کو پتہ چلے گا کون ہے بنانے والا، اور کیوں بنا رہا ہے، اور کس لیے بنا رہا ہے، اور موت کیوں دیتا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کا جواب ایک ہستی لے کر آئے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان 5 سینسرز سے علم لیتا ہے۔ میرے نبی کے سینسر کیسے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہوا، لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں، میرے سجدہ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ سب بچیوں کو پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس کے پاس ایسی آنکھ ہو اس کا علم کیسا ہوگا؟ وہ ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے، ان ربکم اللہ، کون ہے پیدا کرنے والا؟ کچھ پتا نہیں۔ ایک ٹورسٹ مجھے بولا چیکوسلوواکین، اور آئیلینڈ پہنچا ہوا تھا، میں نے پوچھا آپ جانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں سکھا دیا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة مخلقة وغیر مخلقة، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، والسماء بنیناها بأید، اللہ، اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ اب جس نے صحیح علم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچ گیا، نیوٹن نے کہا تھا 4 فورسز اس کائنات کو چلاتی، تو ایک ہمارے پاکستانی سائنسدان عبدالسلام اور کچھ امریکن دو تھے، انہوں نے 79 میں یہ ڈسکور کیا کہ 4 نہیں ہے 3 ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ یہاں تک پہنچا کہ 3 نہیں 1 ہے، چونکہ اس کا علم قرآن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں تھا، وہ میرے نبی کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا وہ ایک طاقت خدا ہے کہ نہیں، وہ نہیں، کہ کیوں؟ کہ پھر اس سے سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ یہ ایک جاہل کا علم ہے جو اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکا، یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کو 4 فورسز نہیں 3 نہیں، صرف ایک طاقت چلا رہی۔ اور میرے نبی نے آج سے 14 سال، اور ہر نبی نے آتے ہی کہا، ہر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ بچوں صحیح علم ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، اور سارے غلط ہیں، اور میرے نبی کا ایک جواب ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخرى۔ وہ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو کھینچ لیتا ہے، اس روح کے جسم سے نکل جانے کا نام موت ہے۔ ایسا محکم جواب کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو بچوں پہلے یہ جانو تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے بغیر مر گئے تو اللہ کی قسم موت بڑی حسرت کی چیز ہو جائے، مرنا بڑا مشکل ہو جائے۔ اور اگر یہ جان لیا اور اس پہ آ گئے تو پھر موت سے خوبصورت کوئی چیز۔ I would like to end my talk by just summarizing. In order to achieve the purpose of your life, in different stages of your life, you have to see that you are towards the direction. Before I give these 6 points, when people take admission in our school, I normally ask them, when is the best time, the latest time that you have to think about the future of your child? When is latest? What your child will become? What will he do? When is latest? Many people reply, when he goes to college.
Some people say that no, when he takes admission in school. Some people say no, when he takes admission in kindergarten. No one has given me answer earlier than that. The Islamic way, the latest that you can think about the future of your child is when you choose your life partner. When you choose your life partner is the time you think, what will you make your son? Because the mother, the father, the parents, they are the best teachers. You have to plan early. That's the latest that you have to think regarding the future of your child. I'd like to summarize the purpose of life and how a person should lead is, number one, that when you get education, see to it you get education in an institution, in a school, in a college, which caters to you for both the worlds, for akhirah and this world. Only the degrees of this world will not help you. Put him in a school which caters for both akhirah and this world both. And inshallah, we started with that philosophy of having Islamic International School, and if Allah wills, we want to expand more branches of such schools. Number two, they should see to it that they have friends which also have the same purpose of life. They have friends which are Islamic. When they grow up, they should join organization whose goal and objective is based on Quran and Sahih Hadith. Join Islamic organization, but before joining organization, check whether that organization is following the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala given in the Quran and the sayings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number four, when they choose their profession, Allah says in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 104, that let there arise out of you a band of people that enjoin people towards the good and forbid them from doing wrong. These are the ones that shall attain felicity. Allah says in Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness, and says that I'm a Muslim? Choose a profession that will take him closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And there's no better profession than the profession of spending your time in spreading the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Number five, see to it that you choose your life partner which has the same purpose, same goal. Allah and His Rasul, Allah-centered. And the sixth point, I would like to end my talk by the verse of the Quran from Surah Anam, chapter number 6, verse number 162, which says, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. All my prayers, my service of sacrifice, my life and my death are for the sake of Allah, the Lord of the worlds. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bismillahir rahmanir rahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. The honorable scholars, speakers, the respected guests, my respected elders, my dear brothers and sisters, and the millions of viewers who are watching this program live on Peace TV. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, be on all of you. The topic of this last lecture, of the last session, of the last day of the 10-day International Islamic Conference
peace the solution for humanity is? What is the purpose of our life? How many of us have really ever thought in their life, what is the purpose of our life? How many of us have ever thought, what is the purpose of our existence? What are we doing here? Why are we here? Let us start analyzing right from here itself. I request all the people in the audience, all of you, if you have ever thought in your life, what is the purpose of your life, please raise your hand. I would like to know amongst the audience, how many of you have ever thought in your life, what is the purpose of your life? Fine, maybe I can see 10, 50, maybe 100 hands. An audience of more than 100,000. That is less than 0.1%. Some may have felt shy to raise their hand. So surely I can say less than 1% of the human beings have ever thought in their life, what is the purpose of our life? Is it required that should we know what is the purpose of our life? To help you, let me give you an example. Once a man, when he was traveling, and when he came at a crossroad, he asked the passerby, where does this road lead to? The passerby asked him, where do you want to go? The man replied, anywhere. The passerby answered, then take any road, it will make no difference. Imagine that traveler, he had no goal. Whatever actions he did, whatever deeds he did, it made no difference because he wanted to go anywhere. And many of us are leading our life in the same way. Let me give you one more example. Imagine there is a builder who starts constructing his building, and he lays the foundation and he digs a big hole for the foundation. And when you ask him, how many stories is your building going to be? He says, I don't know. How many square feet is the built-up area? He says, I haven't thought of it. The builder has got no goal at all. Once there was a man who told his neighbor, your dog always chases vehicles and cars. I wonder, will your dog ever catch up with any car? The neighbor replied, I don't wonder whether he'll catch up or not. I wonder if my dog catches up with the car, what will he do? The man who asked him, will the dog ever catch up with the car? He's short-sighted. The neighbor who was the owner of the dog, he was far-sighted. Even if he caught up with the car, what will he do? What is the purpose of his goal? And unfortunately, many of us, we are leading our lives same fashion, just like the dogs. You know, people do graduation, and you ask them, why are you doing graduation? And they don't know the reason. Just because they want to be a graduate. What will you do after you finish your graduation? I haven't thought of it yet. Most of us are leading our lives like that traveler or like the dog who's chasing cars, absolutely without a purpose. Many of us, we copy goals of others without scrutinizing it. When we ask a student, why are you doing commerce? So he will reply, because my friend is doing commerce.
Many people, they emulate and they copy the actors, the models, without realizing what they're doing. Once a person comes from the village to Bombay to become a millionaire. And when the question was asked to him, why have you come to Bombay? So he gives a reply that I have seen Amitabh Bachchan in the Hindi movie. He's a pauper, he comes to Bombay and he becomes a multi-millionaire overnight. That is the reason we find many people coming from outside Bombay and they're settling in Bombay to become a multi-millionaire overnight. And that is the reason you find that the slums in Bombay are increasing. Many times we see actors and models, they are brand ambassadors and they endorse certain products. There was a person who purchased a new car, Hyundai i10. And when the question was asked, why have you chosen this particular car, Hyundai i10? So he says, my favorite actor, Shah Rukh Khan, he owns Hyundai i10. I doubt whether Shah Rukh Khan ever sat in Hyundai i10 except in the advertisement. He may be owning a Mercedes or a BMW or somewhat similar. I doubt whether he owns an i10. You know, Shah Rukh Khan endorsed the watch Tag Heuer. He's a brand ambassador of the watch Tag Heuer. And we find many of his fans buying Tag Heuer. I wonder what has Tag Heuer got to do with the acting of Shah Rukh Khan? Has that watch, has that wristwatch ever helped him in acting? I doubt whether he wore Tag Heuer before he became a famous actor also. So these are the various ways the media promotes products. And unfortunately, we blindly follow goals of other people without realizing what we are doing. Imagine there's an industrialist who buys a textile factory. And when asked, why have you bought the textile factory? He tells us that I've come to know that there is good profit in textile business. Then you ask the next question. Do you have a feasibility report? He says, no. Have you hired someone to take care of your business? Have you hired a CEO, chief executive officer? He says, no. What is the percentage of profit you will make? He says, I don't know. Where will you buy the raw materials for? He says, I haven't thought of it. Where will you sell your textile? He says, I don't know. Do you think that businessman will make profit in the textile industry? Imagine there's a person who has a goal. He wants to become the best scientist of the world. What does he do? He does a survey of all the scientists from the first human being, Adam, peace be upon him, till today. And after doing a survey, he comes to know the best scientist of human history was Isaac Newton. And his survey was correct. After that, what does he do? To become like Isaac Newton, he starts growing long hair, curly hair like Isaac Newton. He wears shoes like Isaac Newton. He wears clothes like Isaac Newton. Do you think he will become a successful scientist? Such people have a goal, but the planning is wrong. They have a planning. They did a survey of the scientists, but the planning is wrong. زندگی کا کوئی روپ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی روشنی نہ پڑ رہی ہو، میرے نبی کا نور نہ پڑ رہا ہو. آپ لینے والے بنو، آپ پڑھنے والے بنو. زندگی کے ہر روپ کو حسین بنانا ہے. وہ جو آیت پڑھی تھی جاوید صاحب نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
بچیوں زندگی کی خوبصورتی ہر انسان چاہتا ہے، اور یہ صرف در مصطفیٰ سے ملے گی۔ اور دو چیزوں میں فرق سمجھو، اچھے کپڑے الگ چیز ہے، اچھی زندگی الگ چیز ہے۔ خوبصورت گھر ایک اور چیز ہے، خوبصورت زندگی ایک اور چیز ہے۔ خوبصورت گاڑی ایک اور چیز ہے، خوبصورت زندگی ایک اور چیز ہے۔ انسان یہ تو جانتا ہے کہ گھر کیسے خوبصورت ہو، کپڑا کیسے خوبصورت ہو، گھڑی کیسے خوبصورت ہو۔ 20 کروڑ کی گھڑیاں بازار میں ملتی ہیں۔ میں گاڑی میں تھا انگلینڈ، تو ایک وہ جو دوست گاڑی چلا رہے تھے ان کی گھڑی بڑی عجیب و غریب تھی، ہیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ کہا یہ 1.5 کروڑ کی۔ میں کہا تیرا بند بھلا ہوئے، ایڈی مہنگی کیوں پئی؟ کہ یہ 20 کروڑ دیاں لبدیاں نہیں پیاں، لائن لگی ہوئی، ویٹنگ لسٹ۔ تو انسان یہ علم جانتا ہے کہ گھڑی کیسے اچھی بنائے، گھر کیسے اچھا بنائے، کپڑے کیسے اچھے ہوں، اور شادی کا ایک جوڑا 20 30 50 لاکھ کا ایک جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میرے بچیوں، انسان یہ نہیں جانتا کہ زندگی کیسے خوبصورت ہو۔ کیونکہ کپڑے کا نام تو زندگی نہیں ہے، ڈاکٹر کا نام تو زندگی نہیں ہے۔ تمہاری انتہا کیا ہے؟ اللہ کرے کامیاب بھی ہو جاؤں اور کلینک چل جائے، یا خالد مسعود صاحب کی طرح میں بھی وائس چانسلر بن جاؤں، تم اسے خوبصورت زندگی سمجھتے ہو۔ تاجر کا بیٹا کہتا ہے میری بھی تجارت چمک جائے، زمیندار کا کہتا ہے میری زراعت چمک جائے، سیاستدان کا بیٹا کہتا ہے میں بھی اپنے ابا کی طرح وزیر بن جاؤں۔ لیکن ایک بات کو اس آیت سے سمجھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ میں ڈوبنا پڑے گا۔ صرف نماز پڑھنے سے اور داڑھی رکھنے سے یہ چیز نہیں ملے گی، اور میری طرح پگڑی باندھ لینے سے یہ چیز نہیں ملے گی، یہ ڈوب کے ملے گی، ڈوب کے۔ بس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا۔ اس میں ڈوبنا ہی پار ہونا ہے کہ اللہ نے لقد کے ساتھ ہتھوڑا مارا۔ لقد کہیں اور سے نہیں ملے گی، لقد کہیں سے نہیں ملے گی، لقد جہاں مرضی چلے جاؤ زندگی کا حسن کہیں نہیں ملے گا۔ لقد کان لکم، صرف ایک جگہ، صرف ایک جگہ میرے حبیب تمہیں خوبصورت زندگی دے سکتے ہیں، اور کوئی تمہیں زندگی کا حسن نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن کی عظیم الشان آیت ہے میرے نبی کے اعزاز و اکرام میں کہ اگر اپنی زندگی کو خوب بطور بیٹا تم خوبصورت زندگی گزارو، بطور باپ تم خوبصورت زندگی گزارو، بطور خامن، بطور بیوی، بطور بیٹی، بطور بشکل بھائی، بشکل ڈاکٹر، سیاستدان، تمہاری زندگی خوبصورت ہو، تمہیں پیچھے لوٹنا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف تمہیں لوٹنا پڑے گا، وہاں سے تمہیں یہ دولت ملے گی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، کیا یہ زندگی ہے؟ کہتے جی فلاں بندہ رزق حلال کماتا ہے، کسی کو ضرر نہیں دیتا، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، اپنی خوراک ڈھونڈتی ہے، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتی۔ چونٹی کا مزاج دیکھا ہے کہ وہ آ رہی ہے تو آگے آپ کو چیز رکھتے تو وہ راستہ بدل لیتی ہے، وہ مزاحمت بھی نہیں کرتی، خود کھاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے۔ اور یہی اگر وظیفہ حضرت انسان کا ہو تو پھر یہ اشرف کیسے ہے؟ یہ ایک وظیفہ تو چونٹی بھی ادا کرتی ہے۔ گھونسلے تو اچھے جانور بھی بنا لیتے ہیں، یہ اچھا گھر بنا لیا تو یہ کامیاب کیسے ٹھہرا؟ یہ ہماری ذیلی ضروریات ضرور ہیں لیکن مقصد زندگی کا نہیں۔ اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا، یہ اشرف المخلوقات ہے، فرشتوں کی پیشانیاں اس کے آگے یوں ہی نہیں جھکائی گئی، اس کو شعور و فہم سے یوں ہی نہیں نوازا گیا، یہ اپنے مقصد کو سمجھے، اللہ سے راستہ مانگو۔ اور جس کو یہ نصیب نہ ہوا، دیکھیے آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ رخ سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ کو یہاں جنوب کا رخ کرنا ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ بھی چلیں گے تو ایک دن پہنچ جائیں گے۔ جب منزل کا رخ سیدھا ہے
تو چلنے والا سست بھی چلے تو ایک دن پہنچ جائے گا. اور اگر رخ سیدھا نہیں ہے، جانا لاہور تھا رخ ادھر کا ہو گیا، تو جتنا تیز چلے گا منزل سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا. اس لیے رخ کا تعین اور منزل کا پتہ ہونا اور اپنے مقصد زندگی سے آگہی، یہ مومن کی زندگی ہے. تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. اللہ اکبر، بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے. اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے، تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی. پھر سرخرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مسند پہ بٹھائے جائیں گے. پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے. ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں. ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے. کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستے نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے. وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں. اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو، بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی. آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی. تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے، لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. لیکن یہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے. یہ اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ یہ جو انسانیت اور جنات یہاں پہ آباد ہوئے ہیں، ان میں سے الٹیمیٹلی اکثریت دوزخ میں ہی جائے گی. بڑے کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے میں کامیاب ہوں گے. جو سورۃ العصر میں بھی آیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور نیکی کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اس کے علاوہ پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں. اور دیکھ لیں زمانہ گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے، صرف 78 لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ بچائی گئیں، ان کی اپنی بیوی بھی اور پوری قوم تباہ کر دی گئی. پوری انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئیں گے، نیک اعمال اختیار کریں گے اور حق بات کی تلقین کریں گے اور صبر کی. یہاں پہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں ہے کہ بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کو ہم نے دل دیے تھے، عقل دی تھی، لیکن وہ اس سے سوچتے ہی نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کو ہم نے آنکھیں دی تھیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا سا دیکھنا نہیں دیکھتے، عبرت نہیں پکڑتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اور ان کو ہم نے کان دیے تھے لیکن سننے والا سننا سنتے ہی نہیں ہے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ.
ایسے لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں جو اپنی عقل، آنکھیں اور کان استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. اولئک هم الغافلون، ایسے ہی لوگ ہیں جو اصل میں غافل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی اس میں ایک غیبی خبر دے دی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ہونے والا ہے. مطلب کیا کہ اب جس نے تیاری کرنی ہے وہ خود تیاری کر لے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً یہاں پہ 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور میں یہ کہوں کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، تو ہم میں سے کیا ہر شخص یہ سوچے گا کہ یار ایک ہی گولی ہے، 80 بندے ہیں، کسی اور کو ہی لگے گی، ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں سوچے گا، سب دڑکی لگا دیں گے. لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے متفق علیہ کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ کرو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوزخی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں 999 دوزخی اور صرف ایک جنتی. تو یہاں اگر 1000 بندہ اور میں کہوں ایک گولی چلے گی، ہر بندہ بھاگنے کی کوشش کرے گا. لیکن آخرت کے بارے میں یہ حال ہے کہ ہر ایک بندہ یہ امید لگایا ہوا ہے کہ وہ جو ایک بچے گا نا وہ میں ہوں گا. اور ادھر 1000 بندے کے اوپر ایک گولی چلائی جائے تو 1000 کا 1000 سوچے گا جو ایک پھڑکے گا وہ میں ہوں گا. بالکل 180 ڈگری سوچ ہے. یا اس کو یوں سمجھے کہ میں کہوں کہ ایک گولی چلاؤں گا 999 بچ جائیں گے، ایک کوئی لگے گی. کوئی نہیں کہے گا یار 999 بچنے ہیں تو چلو ایک میں بھی ان میں بچنے والوں میں ہوں گا، کہے نا کدھر میں ہی نہ پھنس جاؤں. اور آخرت میں تو معاملہ بالکل الٹ ہے. بہت کریٹیکل ایشو ہے. انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کو سیریس لینا چاہیے. جو لوگ دنیا میں اللہ کو سیریس لیتے ہیں وہی اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ تو بے پرواہ ہے. یقین کریں پوری کی پوری انسانیت دوزخ میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری کی پوری انسانیت جنت میں چلی جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کوئی ماں اپنے بچے کو کیسے دوزخ میں پھینک سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، وہ کیسے پھینکے گا؟ بھائی اس لیے پھینکے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو ایک ماں کے ہوتے ہیں. ماں تو اپنی نفسانی خواہش یا محبت کی وجہ سے مغلوب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ مغلوب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کیا فرعون سے اس کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے جو اس کا باغی ہے؟ یہ محبت تو ان لوگوں کے لیے جو اس کے تابع فرمان ہو. جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑیں گے. ان کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ ایک نعوذ باللہ ایک سسٹم چلایا ہوا ہے، اینڈ پہ سب کچھ چھوڑ دے گا. نہ، اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات اس طرح کی نہ ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ کیجول زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. بڑی سٹرکٹ تعلیمات ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو اصحاب پوچھتے کہ آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ پہ اتنی خشیت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبرستان میں قبر کے سامنے یہ معاملات آپ کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل پھنس گئی اس کی اگلی منازل مشکل ہو جائیں گی، اور جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. ہمارے پاس کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے اور ہماری بے پرواہی اپنے عروج کے اوپر ہے. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل نہیں ہوگی وہ موجیں مارے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے نا، لیکن جسے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہو گیا. سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ہم بلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت.
ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ. تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا. دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس ٹریک پر ہمیں چلایا ہے، جس کو زندگی کہا جاتا ہے، یہ ایک ٹریک ہے. دیکھو ٹریک کی ڈیفینیشن کیا ہے، راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک ڈیفینیشن ڈکشنری میں ہوگی، ایک ڈیفینیشن وہ ہے جو عرف میں جس کو راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہا ہے جس پہ لوگ چلتے ہیں. رکی ہوئی جگہ کو راستہ نہیں کہا جاتا. تو زندگی رکی ہوئی چیز ہے یا چلتی ہوئی چیز ہے؟ اگر یہ رک جائے نا، ٹائم رک جائے اور ہمارا آنے والا دن ہمیں قبر کے قریب نہ کر رہا ہو، موت کی طرف نہ لے کے جا رہا ہو، تو پھر زندگی ایک ٹریک نہیں ہے، راستہ نہیں ہے. پھر ہمیں منزل متعین کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ڈائریکشن متعین. دیکھو ایک آدمی رکا ہوا ہے تو گوگل میپ کا کیا کرنا ہے اس نے؟ بھائی آلتی پالتی مار کے گاڑی میں آپ بیٹھ جاؤ تو اب نہ آپ کو میپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. وہیں چائے بھی آ جائے گی، وہیں گٹکا بھی آ جائے گا، وہیں پان بھی آ جائے گا، وہیں آپ میوزک بھی سن سکتے ہو یا تلاوت سن سکتے ہو، قوالی بھی لگا لو. منزل کی ضرورت، گائیڈنس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو چل رہا ہو، ٹائم گزر رہا ہو. میرا اور آپ کا ٹائم رکا ہوا نہیں ہے، گزر رہا ہے. اچھی طرح سے گزاریں گے تو بھی گزرے گا، بری طرح سے گزاریں گے تو بھی یعنی اس کی مثال ایسے، چلتی ہوئی گاڑی میں کسی کو بٹھا دیا. اب چلتی ہوئی گاڑی میں جس کو بٹھایا ہو وہ فوراً پوچھے گا یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے، اور اس کی ٹینشن سب سے بڑی یہ ہوگی کہ مجھے پتا چل جائے کہ یہ گاڑی جا کہاں رہی ہے. پہلی بات جہاں جا رہی ہے، پھر یہ ٹینشن کہ وہ صحیح سمت ہے یا غلط سمت. ان دو سوالوں کا جواب جب تک اسے نہیں ملے گا وہ ڈپریشن سے باہر نکلے گا. وہ اسٹریس کی گولیاں، یہ نفسیاتی ڈاکٹر اس کمبخت کا علاج کرے گا. اور جس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس خود ڈائریکشن نہ ہو وہ لوگوں کے اسٹریس ختم کر سکتا ہے. آج ہر آدمی اسٹریس کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ بیچارہ اپنی اسٹریس ختم. بولو نا بھائی، ڈاکٹر کے پاس جائیں ضرور، کیونکہ اسٹریس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ایویں دماغ میں نا کیمیکل ڈائمبے ہو جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر میڈیسن دے کے وہ سیٹ کر دیتا ہے. لیکن جو اصل اسٹریس ہے اس کا علاج نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، وہ صرف پیغمبروں کے پاس ہے. دیکھو آج چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں میں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اور پیغمبر کو فالو کرنے والے اس سے کروڑ گنا بڑی ٹینشنوں میں آئے مگر ڈپریشن میں نہیں گئے. کوئی ڈپریشن یا اسٹریس کی دوا انہوں نے نہیں کھائی، نہ کسی ڈاکٹر سے علاج کرایا انہوں نے. آج کی ٹینشن کیا ہے؟ بچہ ٹھیک نہیں ہے، انڈے لینے بھیجو بندر کا ناچ دیکھنے بیٹھ جاتا ہے. یہی شکایتیں ہوتی ہیں والدین کو. کوئی کام ہی نہیں کرتا. بھائی کیا کام نہیں کر رہا یار؟ اس کو جہاں مرضی بھیجو کمبخت، کوئی کام ہی نہیں کرتا. بیگم ٹھیک نہیں ہے، عورت کے لیے میاں ٹھیک نہیں ہے، بہو کے لیے ساس ٹھیک نہیں. ساس کتنا ظلم کر لے گی، تانے دے دے گی نا. بھائی آپ کو لٹا کے آپ کے سینے پہ گرم پتھر تو نہیں رکھے گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو گرم لیٹوں پہ لٹایا جاتا، پتھر رکھے جاتے. کوئی ڈپریشن کی گولی، بولو نا یار کیا ہو گیا؟ بولنا پڑے گا بھائی. کوئی ڈپریشن کی کوئی گولی کھائی انہوں نے اسٹریس ختم کرنے کے لیے؟ یا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھایا یا روم اور فارس سے رابطہ کیا کہ بھئی عربوں کے پاس تو اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کوئی اچھا ڈاکٹر ہمیں بتا دیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. کہاں؟ جلتے ہوئے انگاروں پہ، جس سے ان کی کمر میں کھڈے پڑ گئے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم، مگر کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ کو علاج کی ضرورت نہیں پڑی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں، جیل کی کوٹریوں میں گزری،
ڈپریشن میں ارے بولو نا نہیں آئے. جملہ مکمل کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, بات دماغ میں اتر جاتی ہے. کتنی ٹینشنیں تھیں. آج انسان کو تاریخ میں بہترین سطح کا رزق مل رہا ہے. جتنی رزق کی فراوانی اس وقت دنیا میں ہے اتنی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے, لیکن روتا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, بچے بھی 2 کھائیں, کھلاؤں گا کہاں سے. یہی ہو رہا ہے نا, شادی بھی دیر سے, ہائے بیوی کا خرچہ نہ اٹھانا پڑ جائے, پہلے کماؤ پہلے کماؤ پہلے کماؤ, پیسہ جمع کرو. اتنی سہولتیں, اور سہولتیں سستی سے سستی ہوتی جا رہی ہیں. پیدل سفر ہوتے تھے, ٹینشن میں نہیں آتے تھے. اب بس میں بیٹھ کے سفر ہو رہا ہے تو پاگل ہو رہا ہے ٹینشن سے. جو جہاز میں جا رہا ہے وہ جہاز سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے, یار اتر جا نیچے بھائی, 2 گھنٹے ہو گئے ہوا میں. ہم ترکی میں تھے تو وہ ترکی سے واپسی پہ نا وہ جہاز ایئرپورٹ پہ ہی گھومتا رہا ہے پونا گھنٹہ, وہاں رش بہت ہوتا ہے. تو لوگ ٹینشن میں کچھ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, بھائی اتارو یار ہمیں, ہوا میں کب اڑے گا یہ. اتنی برداشت ختم ہو گئی ہے کہ ذرا سی معمولی سی بات پر ڈپریشن میں چلے جاتے. اور کوئی نفسیاتی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو سب سے پہلے کھڑکی سے چھلانگ لانے کی کوشش کرے گا کہ میں کہیں ڈپریشن میں نہ آ جاؤں. بھائی کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو معذرت, یہ نہیں ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹروں کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے. کوئی بیماروں میں خود بھی لوگوں کو کہتا ہوں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا بھائی, تو ایک ہی مسئلہ کوئی دوسری دفعہ مجھ سے پوچھے نا تو میں بتا دیتا ہوں, تیسری دفعہ پوچھے تو کہتا ہوں بھائی تم کس کے پاس جاؤ, کیونکہ وہ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. ایک علم ہے, یہ بھی فن ہے, علم ہے, لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے. یہ اگر ہوتا تو ہمارے جو نفسیاتی ڈاکٹر جن یونیورسٹیوں میں پڑھ کے, یورپ کی یونیورسٹیوں پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو ذرا پوچھو کہ جہاں جن سے آپ پڑھنے جاتے ہو انہوں نے اپنے ملکوں میں ڈپریشن ختم کیوں نہیں کر دی. سب سے زیادہ ڈپریشن ان ملکوں میں ہے, ہم میں تو کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے یہ علاج نہیں ہے, یہ اصل علاج نہیں ہے, یہ وقتی فائدہ ہے. جیسے سر میں درد ہو رہا ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لو گے تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن درد کی وجہ تو ختم نہیں کی نا آپ نے, بھائی کیوں ہو رہا ہے درد. تو جن ملکوں میں ہمارے ڈاکٹرز جا کے پڑھ کر آتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں, وہ تو زیادہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں نا بھائی, استاذ تو زیادہ ماہر ہوتا ہے نا. تو بھائی ان ڈاکٹروں نے ان ملکوں سے اسٹریس کو, ڈپریشن کو ختم کیوں نہیں کر دیا, بلکہ وہاں تو اسٹریس ہول سیل کے حساب سے ملے گی آپ کو. ہر دوسرا آدمی ڈرگ لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی, وہ الگ بات ہے, چرس کو نام بڑا اسٹائلش قسم کا دیتے ہیں جس سے وہ لگتے نہیں ہے چرسی. ارے وہ چرس کا کوئی انگلش میں نام رکھ دیں گے, کوئی بڑا خوبصورت سا نا, اینٹی ڈپریشن, ہائی پوٹینسی ہیروئن. جو ہیروئن ہوگی اس کو ہائی پوٹینسی کر دیں گے نا, وہ ہائی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہیروئن ہے. لو کوالٹی یا لو پوٹینسی میں کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ چرس ہے. تو ہمارے یہاں چرس پینے والا بلا وجہ کیا ہو جاتا ہے, بدنام. لوگ بھی چرسی چرسی کہہ کے, اس کی شکل ایسی ہوتی نہیں, چرسی کہہ کے اس بیچاری کی شکل ایسی بنا دی ہوتی, ورنہ وہ نہا دھو کے نکلے کیا پتا چلے گا چرس پی کے آیا, یا وہ خود اپنے آپ کو معاشرے کا ایک وہ جو ہے نا کمتر طبقہ سمجھتے, اور پائپ میں بیٹھ کے وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا کپڑے بھی چرسیوں والے, اس کے دانت بھی چرسیوں والے. ورنہ اگر آپ اس کو بتائیں کہ چرس جو ہے یہ اینٹی ڈپریشن ہے اور یہ اسٹریس کو ختم کرتی ہے, اور تم ایک معاشرے کے ایک عزت دار انسان ہو, صبح صبح نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں چرس پی کے دانت صاف کر کے نکلا کرو, تو معاشرے میں پہلے سے زیادہ عزت ہوگی تمہاری. کیونکہ آج کل جو گولیاں کھا رہے ہیں نا لوگ وہ زیادہ پڑھ لکھے سمجھے جاتے ہیں. غریب آدمی کو تو کبھی نہیں میں نے دیکھا صبح اٹھ کے الگ گولی کھا رہا ہو, دوپہر کو الگ کھا رہا ہو. اکثر دولت مند مالداروں کے یہاں دیکھا ہے کہ صبح اٹھ کے وہ ایک الگ ٹیبلٹ ڈاکٹر نے بتائی بھی ہے, یہ کھائیے گا, دوپہر کو الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں, شام کو. یہ بڑے لوگ ہیں بھائی, یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. یہ ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے معاشرے میں کہ چھوٹی موٹی بیماریاں گھٹیا پن سمجھا جاتا ہے آج کل, کھانسی نزلہ غریبوں کی بیماریاں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ان کے ہاں جو بیماریاں ہیں وہ بہت خطرناک, دوائیں کھانے کا فیشن بن گیا ہے.
ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کی گولی کا فیشن ہے نیند کی گولی کھانا. اسی طرح اسٹریس کی جو دوائیں ہیں ختم کرنے کی, وہ بھی کیا کرتی ہیں, وقتی طور پر فائدہ پہنچا دیتی ہیں. انسان کو سمجھتا ہے میں ٹھیک ہو گیا, وہ بھائی اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہوتی تو جن ملکوں میں جن ملکوں سے یہ دوائیں آتی ہیں وہاں تو وہ تو اسٹریس فری ملک ہونے چاہیے نا. وہ بھائی وہاں تو وہ تو ہم تو اسٹریس میں زیادہ زیادہ برین ہیمریج ہو جائے گا نا, خود نہیں مرتا آدمی, دماغ کی رگ اللہ پھاڑ دیتا ہے, مر جاتا ہے, فالج. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ان بیماریوں سے. لیکن کھمبے سے خود جا کے چپکے, اس کے ریشو ہمارے ملک میں کم ہے. وہاں تو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں میرے بھائی, کھمبے سے چپکنے کے جائز طریقے, ٹھیک ہے نا, جس میں آپ کو نقصان کم سے کم ہو, مر جائیں گے. ایسی ویب سائٹس ہیں, آپ تلاش کر لیں جا کے. جاپان کیسا ترقی یافتہ ملک ہے, میڈ ان جاپان لکھا ہو, بشرطے کہ جاپان کے اندر ہی لکھا ہو میڈ ان جاپان, تو فوراً آنکھ بند کر کے ہم وہ چیز لے لیتے ہیں. ہر چیز میں ایکوریسی ان کی. جس چیز کو انہوں نے ویژن بنایا اس تک پہنچ کر دکھایا کہ نہیں دکھایا, لیکن زندگی کا کوئی ویژن نہیں ہے کہ زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے. اس پہ جاپان کے سائنسدانوں نے محنت نہیں کی ہے. راستہ گزارنے کے لیے درمیان میں جو لوازمات چاہیے, ان پہ 1 نمبر کی ریسرچ ہے جاپنیز کی. ایسی خاندانی ریسرچ ہے کہ وہاں تک ہم 500 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے. ہماری اگر گاڑیاں بننا شروع ہوں اور ہم کہیں کہ جیسی سوزوکی جاپان میں بن رہی ہے ویسی ہم پاکستان میں بنائیں, تو اس کام کے لیے کم از کم 500 سال چاہیے. پھر بھی نہیں پہنچیں گے, کیونکہ 500 سال میں جاپان اس سے آگے 500 سال نکل چکا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ایک 500 سال چاہیے سے ایک شعر یاد آیا. وہ ایک شاعر نے جو ہے نا اپنی محبوبہ کو ایک شعر کہا, وہ تھا نہیں شاعر, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں شعر کہوں. تو بعض دفعہ نا بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا, لیکن آدمی اپنا پیغام ڈیلیور کر دیتا ہے کہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو سمجھ میں آ گئی نا. تو اللہ کرے میں بھی جو بات کہہ رہا ہوں طریقہ ہو نہ ہو, لیکن اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کسی طرح سمجھ میں آ جائے, بے شک اسٹائل جیسا مرضی ہو. تو ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کے حسن کی تعریف کرنی تھی, تو شاعر نہیں تھا لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا اپنی محبوبہ کی شان میں کوئی شعر کہوں. تو اس نے شعر کہا کہ گر مصور تیری صورت کھینچے. کھینچے کا مطلب یعنی ہاتھ سے اگر تیری تصویر بنائے, تو کہنا وہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام آسانی سے ممکن نہیں ہے, بہت ٹائم لگے گا. تو پہلا تو اس سے بن گیا مصرع, پہلا تو بن گیا گر مصور تیری صورت کھینچے. تو اب آسان کام نہیں ہے, منٹوں میں نہیں, اتنی حسینہ ہے کہ وہ بہت ٹائم لگے گا. تو اگلا مصرع آ نہیں رہا, تو اس نے کہا اب ٹائم بھی نہیں ہے, محبوبہ کی تعریف بھی کرنی ہے. تو کہہ رہے گر مصور تیری صورت کھینچے, تو اسے اس کام کے لیے 2.25 مہینے چاہیے. تو اسے اس کام کے لیے لوگوں نے کہا یار محبوبہ کی شان میں یہ کیسا شعر ہے. اس نے کہا جیسا بھی ہے بات سمجھ میں آ گئی نا, بات سمجھ میں آ گئی کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ آسانی سے ممکن. لوگوں نے کہا 1.25 کی کیا 2 مہینے بول دیتا, تھوڑا تو وزن بن جاتا نا. 1.25 لگا کے اور وزن کا بیڑا غرق کر دیا, قافیہ ہی نہیں مل رہا کسی طرح سے. اس نے کہا بھائی جتنا ٹائم لگے گا اتنا ہی بتاؤں گا نا. ٹائم 2.25 کا لگ رہا ہے, میں دو بولتا ہوں 2 مہینے لگے, تو ٹائم لگ رہا ہے 2.25 مہینے. میرا خیال ہے کہ 2 مہینے میں بھی یہ کام کمپلیٹ, اضافی کچھ لگانے پڑیں گے 5-10 دن. تو بھائی میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, مجھے اس میں طریقہ ہے نہیں ہے, لیکن اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر شعر کی ضرورت نہیں ہے. محبوبہ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میں بہت خوبصورت ہوں, صحیح ہے نا. تو میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا جو ٹریک ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے, وہ خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے. اس پہ ریسرچ نہیں کی انہوں نے, اس کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے. وہ امریکہ کو معلوم نہیں ہے, وہ یورپ کو معلوم نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے, یہ کیوں معلوم نہیں ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. دیکھو گائیڈنس انسان اس سے لیتا ہے جو خود آپ کے ساتھ سفر میں نہ ہو. بڑی خاندانی بات ہے, اللہ کرے وہی 2.25 مہینے میں بھی سمجھ میں آ جائے نا, پھر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بس میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں, ذرا بتاؤ راستہ کدھر ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں بھی تمہاری طرح کا
مسافر. وہ ہمیں گائیڈ کرے گا جو اس سفر میں خود نہ ہو, جس نے اس سفر پہ ہمیں چلایا, جس نے بس میں بٹھایا وہ بتائے گا کہ کہاں جانا ہے, کیوں بٹھایا گیا ہے ہم کو. دوسری بات یہ کہ میپ بتائے گا, گوگل میپ سے ہمیں پتا, گوگل میپ اس سفر کا ساتھی نہیں ہے, وہ مسافر نہیں ہے, وہ ایک الگ سے ایک سافٹ ویئر ہے. تو جو خود آپ کے ساتھ آپ جیسا مسافر ہو اس کو تو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے نا. تو میرے بھائی غیر مسلم, چاہے وہ سائنسدان ہوں, چاہے وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوں, چاہے وہ نفسیاتی ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, وہ بھی دنیا میں مسافر ہونے میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. نہ وہ اپنی مرضی سے آئے اس دنیا میں اور نہ وہ اپنی مرضی سے جائیں گے. ان کو وہ ہمیں کیسے بتائیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ اگر وہ بتائیں گے تو آپ پوچھو گے تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ اگر اپنے جیسے انسانوں کا حوالہ دے کہ ہمیں فلاں نے بتایا, تو فلاں کو کس نے بتایا بھائی؟ تو انسان اپنے جیسے مسافر سے راستہ نہیں پوچھتا, اس سے پوچھتا جس کو پہلے سے معلوم ہو. تو انسان کو زندگی کس نے دی؟ انسانوں نے نہیں دی ہے. اس ٹریک پر چلانے والا انسان کو انسان نہیں چلا رہا. جس ذات نے انسان کو اس ٹریک پہ چلایا ہے وہ انسانوں سے ہٹ کے ہونی چاہیے. اس ٹریک میں صحیح سمت کیا ہے, اس کی صحیح منزل کیا ہے, یہ انسانوں کو انسان نہیں بتائے گا. انسان کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو بتائے گی انسان کو. یہ چیز انسان خود نہیں فیصلہ کر سکتا بھائی. یہ پیغمبر بتاتے ہیں جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. تو جن کا پیغمبروں پر ایمان نہیں ہے, خدا کی قسم الٹے بھی لٹک جائیں, ان کو زندگی کا مقصد اور زندگی میں آنے کا مقصد اور یہاں سے جانے کا مقصد خدا کی قسم کبھی بھی معلوم ہو ہی نہیں سکتا. جب معلوم نہیں ہو سکتا تو کان سے پکڑ کے جو انہیں جس ٹریک پر چلا دے, جو راستہ انہیں خوبصورت نظر آئے گا اس پہ چلنا شروع ہو جائیں گے وہ. اب مجھے بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے گھر سے نکلا؟ لوگ کہہ رہے کہاں جا رہے ہو؟ جو روڈ اچھا ہوگا اس پہ چلوں گا میں. او بھائی جو اچھا روڈ ہے وہ تو جیل تک جا رہا ہے. حکومت نے اچھا روڈ اس لیے بنایا ہے کہ قیدیوں کو جیل تک لے جانے میں اسپیڈ بریکر درمیان میں نہیں آئے. مسئلہ ہو سکتا ہے نا, قیدی بھاگ سکتا ہے. تو راستے کا حسن دیکھ کے اس کی طرف دیکھو. جب آپ کہیں جاتے ہو, تفریح پہ جاتے ہیں نا بھائی, چرنا آئی لینڈ جا رہے ہیں آپ, کتنا کھڈے وڈے والے راستہ ہے آپ کا, لیکن آپ جاتے ہو بھائی. جب منزل وہ ہے تو پھر راستہ کھڈے والا ہو یا روڈ ہو یا نہ ہو, کچے میں اتار لو گے آپ گاڑی. اور اگر کوئی منزل ہی نہیں ہوتی تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہے جو اس چیز کو منزل بنائے جہاں کا راستہ خوبصورت ہو, جہاں گولے گنڈے کی دکانیں زیادہ ہوں, جہاں چائے کے کھوکھے زیادہ ہوں. وہ بھائی ہو سکتا ہے یہ کھائی کی طرف جا رہا ہو راستہ, یہ جیل جا رہا ہو, یہ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہو. تو آج یہی ہو رہا ہے کہ دنیا دار آدمی جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, ان کی کوئی منزل نہیں ہے, ان کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جہاں لائف میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ملے, جہاں لائف میں ہم انجوائے زیادہ کر سکیں, جو راستہ زیادہ خوبصورت نظر آئے, ان کو فلم انڈسٹری کا راستہ زیادہ اس میں انجوائے ملتا ہے, ادھر نکل لیے. کوئی کھلاڑی بننے کی طرف نکل گیا, کوئی ہدف بنا لیتا ہے, پیسہ کمانے میں زیادہ مزہ ہے تو وہ میرے بھائی سابق صدر کا چھوٹا بھائی بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سارے ریکارڈ توڑ دوں پیسے کمانے میں. کسی کو زنا میں مزہ آتا ہے تو زنا کو راستہ بنا لیتا ہے. تو یہ سارے وہ احمق اور بیوقوف لوگ ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے, جو راستے کو دیکھ کر منزل کا تعین کر رہے ہیں کہ جو سڑک اچھی ہے اس سڑک پہ چلنا شروع کروں گا میں. تو یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں خدا کی قسم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا ہے کہ جانا کس سمت میں ہے. پھر جس سمت میں تم جاؤ گے اس کا راستہ کبھی اچھا بھی ہوگا اور کبھی اس میں کھڈے بھی آئیں گے. اچھا راستہ مل گیا تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے, درمیان میں کھڈے آ گئے, اسپیڈ بریکر زیادہ آ گئے تو سمت چینج نہیں کرنی, ان کھڈوں سے اسی ٹینشن کے ساتھ گزرنا ہے, کیونکہ ان کھڈوں کی ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر سکتا ہے, مولانا صاحب بھی کر سکتے ہیں. تقدیر پر ایمان لا کے اور سوچ کے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے, اس کا حل موجود ہے. لیکن سمتی چینج کر لی نا, پھر جو ٹینشن ہوگی بھائی, اس ٹینشن کا علاج خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود اس ٹینشن میں مبتلا ہیں. اللہ کرے کہ بات پولیس کے بغیر سمجھ میں آ جائے. میں پہلے تو بہت مثال دیتا تھا پولیس بلوانی پڑے گی, لیکن ایک دن میں نے سوچا پولیس کو بھی تو سمجھانا پڑے گا نا پہلے.
पुलिस तो जब ही समझाएगी जब पुलिस को खुद भी तो समझ में आए। भाई पुलिस से कोई काम जब ही करवाया जा सकता है जब पुलिस को अब खुद भी तो समझ में आए कि ये काम सही है। तो इसलिए मैं बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि मैं पुलिस का हवाला नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे ख्याल अगर मैं पुलिस बुलवा लूं तो पुलिस कहेगी पहले हमको तो समझाओ, तो उसी की समझ में नहीं आ रहा तो आपको कैसे समझाएगी। और पुलिस को समझाना आपको समझाने से ज्यादा मुश्किल, जिसको समझाना बहुत आसान हो और उसके पास पावर भी हो, वो बुलवाएंगे अगले बयान में इंशाअल्लाह। तो भाई देखो, अब एक आखिरी बात, वक्त खत्म हो गया बयान का। कुरान मजीद में अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मंजिल की तरफ जा रहे थे ना, वो मंजिल का जो रोड था वो बहुत, उसमें खड्डे बहुत थे, लेकिन आप उसी पे खुद भी चल रहे हैं और अपनी कौम को भी चला रहे थे। जब हिजरत नहीं हुई, कौम को भी ला रहे हैं कि इन खड्डों की तरफ आओ, इन दुश्वार गुजार रास्तों की तरफ आओ। कौम फॉलो कर रही है कल्चर को। कल्चर है बुतों की इबादत करनी है, सूद खाना है, बहुत से लोग जिना भी करते थे। कल्चर ये है, ये कल्चर जो है ना, ये रास्ता बड़ा खूबसूरत है, इसमें टेंशन नहीं थी। भाई कल्चर को फॉलो करोगे तो कोई स्पीड ब्रेकर आएगा रास्ते में? बोलो ना भाई, कोई आएगा? आप सूदी बैंक में जॉब करो, कोई स्पीड ब्रेकर आएगा रास्ते में? सब कहेंगे भाई कोई बात नहीं यार, ये हलाल हराम में तो मौलवियों ने डाला हुआ है। 2-4 मौलवी आएंगे, छोटे छोटे ब्रेकर होंगे, वो इतने छोटे से होंगे, यूं करो ना, वो फट जाएंगे बेचारे, वो कहेंगे भाई तुम्हारा अपना मसला है, ठीक है ना। 1-2 कुछ सरफरे घर में आएंगे जो बोलेंगे भाई ये सूदी बैंक में अब्बा कब तक हमको हराम खिलाते रहोगे। वो हल्के फुल्के होंगे, उनको घर से बाहर निकाल दो, मदनी मस्जिद भेज दो उनको, बोलो चलो वहां जाओ। तो हल्के हल्के ब्रेकर तो आते हैं, कोई बड़ा खानदानी किस्म का ब्रेकर, मिक्स गैदरिंग शादी है, आप उसमें जा रहे हो, इस्लाम ने मना किया है भाई। तो जब आप नहीं जाओगे तो बड़े बड़े ब्रेकर आएंगे, अब्बा भी ताना देंगे, माँ भी दूध ना बख्शने का ताना देगी आपको। लेकिन अगर चले गए तो कोई ब्रेकर आएगा? 1-2 हल्की फुल्की से मिस कॉलें आ जाएंगी शायद आपके पास। आप नमाज छोड़ते हो तो छोड़ने पे कोई ब्रेकर है? अरे भाई बोलो ना, कैसा सीधा सीधा फजर की नमाज गोल, सो जाओ एकदम। गाड़ी आपकी लाइफ जो है ना ऐसे रोड पे जा रही है जिसमें कोई टेंशन नहीं है, सब सोते हैं, तो आपने भी 11:45 बजे उठ गए तो क्या हो गया? कोई भी नहीं कहेगा आपको। हाँ, ऑफिस का टाइम निकल जाए तो फिर बॉस कहेगा आपको, लेकिन नमाज छोड़ने पर कोई ब्रेकर पढ़ने पर है। जब नमाज के लिए सुबह फजर में उठने की कोशिश करोगे तो इतनी सारी बलाएं चुड़ैलें आके आपको रोकने की कोशिश करेंगे। क्या कर रहा है तू, तो बिल्कुल प्रोफेशनल मौलवी हो गया भाई। सोया तू 2:45 बजे, अभी सुबह फिर 5 बजे उठ रहा है। अबे सोएगा नहीं तो डिप्रेशन में चला जाएगा, टेंशन पहले नींद, समझ रहे? फिर कैसा जैसे कब्र से मुर्दे को उखाड़ा जाता है ना, ऐसे फजर में इंसान को उठते हुए लगता है कि क़यामत बर्पा हो गई है और जिस्म में रूह डाल के दोबारा मुझे जिंदा किया जा रहा है। फिर सर्दियों में वुजू करना एक टेंशन, कितनी बड़ी टेंशन है ना। तो ये रोड फिसलता हुआ रोड है, बोलो ना भाई। तो बहुत ज्यादा स्पीड ब्रेकर है इसमें। कल्चर को फॉलो करना बहुत आसान, जहेज लेना बहुत आसान। क्या इस पे तो ऐसा है जैसे रोड पे मक्खन लगा दिया किसी ने फिसलने के लिए, सही है ना? ऐसा ही है ना, जहेज लेना भाई ऐसा ही है ना भाई। पहले से माशाल्लाह वो डबल बेड और वो अलमारियां, कारून के खजाने ऐसे नाचते गिर रही होती हैं वो ट्रक से ना, कुर्सियां बाज दफा हमने खुद उठा के डाली हैं। लोग कह रहे यार ये जहेज का सामान जा रहा है, ठीक है ना। ये जो रास्ता है जहेज का, देर से शादी का, 2 बच्चों का, और आपका अल्लाह भला करे मियाँ खर्चा नहीं उठाता, बेगम अपना खर्चा खुद उठाएगी। जैसे कि अब यही कल्चर हमारे माशरे में बहुत स्पीड के साथ आ रहा है और ख़वातीन इस पर खुश हैं। कमाल की बात ये, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। बहुत खुश हैं ख़वातीन के मज़हब ने पाबंदी लगाई है कि औरत घर की जीनत बने, 4 दीवारी कमाना। एक्चुअली हम भी ज़रा ब्रॉड माइंडेड हैं, मुआशरे की तरक्की में एक किरदार अदा करना चाहते हैं। अदा करो किरदार, तुम्हारे किरदार अदा करने से मर्द अपाहज हो रहा है,
یہ کھلانا چھوڑ دے گا اور اس کی آمدن میں برکت بھی اللہ چھین لے گا. ابھی تھوڑی تھوڑی آمدن میں ہم دیکھتے ہیں بیوی کو بھی کھلاتا ہے. رکشے چلانے والوں کو میں جانتا ہوں 12 بچوں کو بھی پال رہے ہیں, بیوی کو بھی کھلا رہے ہیں, ابا پہ بھی خرچ کر رہے ہیں, اماں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. اللہ آمدن میں برکت دے رہا ہے. اللہ یہ برکت تم سے چھیننے والا ہے بہت جلد. کروڑوں روپے کماؤ گے, ایک دھیلا بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی تمہیں, بچے پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی. ایسا حال ہونے والا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں مرد ہمارے خرچے نہیں اٹھاتے. کیوں اٹھائے گا جب آپ نے اس کو اپاہج بنا دیا؟ کیوں اٹھائے گا بھائی؟ جس آدمی کو بیوی کی منہ کی کمائی, بیوی کی کمائی اس کے منہ کے لگ گئی نا ایک دفعہ, اس میں غیرت ختم. ہاں مجبوری کی بات الگ ہے, میں یہ نہیں کہتا اگر مرد بیچارہ غریب ہے تو بیوی اس کے ساتھ تعاون نہ کرے, کوئی مجبوری کی بات ہو تو الگ ہے, لیکن یہ کلچر کا حصہ نہیں ہو. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. بعض مرد ہوتے ہیں بیچارے جاب نہیں مل رہی تو بیوی بیچاری جاب کر کے گھر چلا رہی ہو, مجبوری ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. کلچر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کو, لیکن ہو رہا ہے. تو یہ پھسلتا ہوا روڈ ہے جس پہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. بیگم کو گھر بٹھا کے بولو میں کما کے کھلاؤں گا, میں کھلاؤں گا, اس میں بڑے دھچکے آئیں گے آپ کو. کیا آئے گا؟ آپ کی ساری تنخواہ ختم. مہینے کے 10 دن پہلے آپ بیٹھے ہو گے یار اب کیا کروں میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دشوار, دیکھو قرآن نے کیا کہ وما ادراک ما العقبہ, تمہیں کیا پتا یہ گھاٹی کیا ہے. اسلام کو اللہ نے دشوار گزار گھاٹی سے تعبیر کیا ہے, موٹر وے سے تعبیر نہیں کیا. اسلام گھاٹی ہے, گھاٹی, ایک دشوار راستہ ہے. لیکن اس دشوار راستے میں انسان کو سکون ملے گا کہ میں کہیں نہ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا, بے شک پہاڑوں کو کراس کر کے پہنچوں. اور جس مکھن لگے ہوئے اور ڈیزل لگے ہوئے اور گریس لگے ہوئے راستے میں آپ پھسلتے چلے جا رہے ہیں نا, اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا, کیونکہ راستہ بڑا لشپش قسم کا, بڑا اچھا راستہ ہے, منزل کا آپ کو خود بھی علم نہیں ہے. تو آپ کو جب خود علم نہیں ہے تو آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ میں اس منزل تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا, وہاں پہنچ کے مجھے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا. جس آدمی کو منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا, وہ جتنا بڑا خود ڈاکٹر بھی بن جائے نا, خدا کی قسم اس کو سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز مل جائے گی, سکون اس کو کبھی بھی نہیں ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.